بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے؟ اس سورہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ ابتر سے مراد کون لوگ ہیں؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو سورہ کوثر کے بارے میں ہے، جو کہ قرآن مجید کا ایک مشہور اور معروف سورہ ہے، اور تقریباً ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ سورہ یاد بھی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ منسوب ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے، اس وجہ سے بھی یہ کافی معروف ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ سورہ کب نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک ابراہیم اور دوسرے طاہر، کہ جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کا انتقال ہو گیا، اور پیغمبر کے ہاں اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ موقع پرست دشمن جو ہمیشہ پیغمبر کی برائیاں کیا کرتے تھے، انہیں پریشان کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے پیغمبر کو ستانے اور پریشان کرنے کا۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کیے، اور یہ کہنا شروع کیا کہ اس پیغمبر کی اب کوئی اولاد نہیں ہے، اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، لہٰذا جب یہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا پیغام اور اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بار عاص بن وائل، جو کہ پیغمبر کا ایک بڑا دشمن تھا اور مشرکین مکہ میں کافی معروف تھا، وہ آتا ہے مسجد النبی کی طرف۔ پیغمبر اکرم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور عاص بن وائل سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد عاص بن وائل اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے۔ اس کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اس ابتر سے، گویا پیغمبر اکرم پر طعنہ کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے ان کا اپنے ساتھیوں کے سامنے، کہ اس شخص سے میں باتیں کر رہا تھا کہ جس کی نسل اب آگے نہیں بڑھے گی، اور اس کے ذریعے سے اس کا نام اور اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوتا ہے عاص بن وائل جیسے افراد کے جواب میں، اور پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ کی تسلی اور تشفی کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کی طرف، اس کی آیتوں کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے پروردگار، اور کس طرح سے دشمنوں کے طعنوں کا جواب دیا ہے پروردگار نے اس سورہ کے اندر۔ بظاہر یہ سورہ مختصر ہے، صرف 3 آیتیں ہیں اس کی، لیکن عظمت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا سورہ ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو مفاہیم ہیں اس کے اندر، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت عظیم سورہ ہے یہ۔ البتہ آج ہم اس سورہ کی پہلی آیت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور باقی آیتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قرآن مجید کے ہر سورے کی طرح اس سورے کا آغاز بھی خدا کے نام سے بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور اس سورے میں بسم اللہ کا جو ایک مطلب اور ایک مفہوم ہے یا جو ایک پیغام ہے وہ یہ کہ وہ شخص کہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ دشمنوں کی طرف سے جو طعنے دیے جاتے ہیں، جو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ان کے باوجود بھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، ہر حال میں اس کا خدا کے اوپر بھروسہ رہتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یا میرے ساتھ جو بھی دشمنیاں کی جا رہی ہیں، مجھے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم دشمنوں کے ہر حربے کے مقابلے میں جہاں خود ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہیں پیغمبر کا مکمل بھروسہ اور مکمل اعتماد خدا کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے خدا بھی اپنے پیغمبر کے دشمنوں کو خود آ کر جواب دیتا ہے قرآن مجید کے ان سوروں کے ذریعے سے اور ان آیتوں کے ذریعے سے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کوثر کا کیا مطلب ہے، کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر کا جو ترجمہ مترجمین نے کیا ہے وہ دو طرح کے ترجمے کیے ہیں۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ خیر کثیر کیا ہے، اور بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کوثر خیر کثیر کے سرچشمے اور سورس کو کہا جاتا ہے۔ اب ان میں بہتر ترجمہ کون سا ہے یا زیادہ صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ اگر قرآن مجید کی اس تعبیر کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کے مختلف مصادیق کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو دوسرا ترجمہ یعنی خیر کثیر کا سرچشمہ، خیر کثیر کا سورس، یہ کوثر کے لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون ہے کہ جسے کوثر کہا جائے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو خیر کثیر یا خیر کثیر کا سورس ہے، خیر کثیر کا سرچشمہ ہے؟ اس کے لیے مختلف مفسرین نے مختلف مصادیق بیان کیے ہیں۔ جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد پیغمبر اکرم کی ذات ہے، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے پوری کائنات کو فائدہ پہنچا ہے، اور آپ کی ذات اور آپ کی نبوت اور رسالت پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کثیر خیر اور کثیر فائدے لے کر آئی ہے، یا اس کے قیامت تک فائدے جاری ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ خود پیغمبر کی ذات، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اس کا مصداق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، یہ کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک سرچشمہ بن کر آیا ہے، پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اور اس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اس لیے یہ اس کوثر کا اور خیر کثیر کا مصداق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، جیسے کہ روایتوں میں آیا ہے، خود پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس سے تمام اہل جنت مستفید ہوں گے، تمام اہل جنت اس سے فیضیاب ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس نہر کو کوثر کا مصداق قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد پیغمبر اکرم کے اصحاب ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم کے اصحاب کی وجہ سے
دین پھیلا، اسلام پھیلا، لوگوں کو ہدایت ملی، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے جو کام کیا ہے اس کے اثرات آج تک باقی ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گے، ہمیشہ جاری رہیں گے۔ لہٰذا کوثر سے مراد وہ لوگ ہیں۔ شیعہ مفسرین کی اگر بات کی جائے تو شیعہ مفسرین نے جہاں ان مصادیق کو اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے، وہی سب سے اہم مصداق جو اس کوثر کا بیان کیا گیا ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، کہ آپ کوثر ہیں، آپ خیر کثیر یا خیر کثیر کا سرچشمہ ہے۔ چونکہ آپ کی نسل سے امامت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے اس پوری دنیا کو فائدہ پہنچا ہے اور قیامت تک اس دنیا کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کی نسل میں جو امامت چلی ہے وہ در حقیقت ہدایت کا سرچشمہ ہے، انہیں خدا نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے ذریعے سے خدا کا علم، رسول اللہ کا علم پورے دنیا میں پھیلا ہے، مسلمانوں تک پہنچا ہے، اور وہ دنیا کو نجات دینے والے ہیں، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ہوں، چاہے امام صادق علیہ السلام کی شکل میں ہوں، یا جو آخری فرزند آپ کے تشریف لائیں گے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تو وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیلائیں گے، پوری دنیا میں ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور پوری دنیا میں ان کی ایک ایسی حکومت ہوگی کہ جہاں پر پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات اس حوالے سے خیر کثیر ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان تمام مصادیق میں، ان تمام چیزوں میں حقیقی مصداق کون ہے اس کوثر کا؟ کسے ہم کوثر کہہ سکتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو کوثر کے دائرے میں لے کے آئیں اور یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں کوثر کا مصداق ہیں تو غلط نہیں ہے، ان سب کو کوثر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک جامع شخصیت کہ جو تمام چیزوں کو جمع کرنے والی ہیں، ایک جامع شخصیت ڈھونڈی جائے، ایک جامع مصداق ڈھونڈا جائے کہ جس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ چونکہ پیغمبر اکرم کی اپنی ذات ہو، ان کی رسالت اور نبوت ہو، ان کے اصحاب ہوں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہو، ان کے جانشین ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں، یا ان کے اصحاب ہوں، ان سب کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ اور یہ سارے لوگ جو خیر پہنچا رہے ہیں دنیا تک، خیر پہنچایا ہے انہوں نے دنیا کو، یا آئندہ جو خیر پہنچتا رہے گا، ان سب کی وجہ سے ان سب کا تعلق پیغمبر اکرم کی ذات سے ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم کی ذات ایک جامع مصداق ہے اس کوثر کا۔ لیکن اگر اس سورے کی آیتوں کو دیکھا جائے، اس سورے کے شان نزول کو دیکھا جائے، جس وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا ہے، اس کا جو تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو جو اصلی مصداق ہے اس کوثر کا وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو یہ طعنے دیے جاتے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں رہی، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، معاذ اللہ یہ اب ابتر ہیں۔ لیکن پروردگار نے کہا کہ اے رسول، میں ان کے طعنوں کا اس طرح سے جواب دے رہا ہوں کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے ان طعنوں کے مقابلے میں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی عظیم ذات عطا کی ہے کہ جن کے ذریعے سے اور ان کی نسل کے ذریعے سے لوگوں کو خیر ہی خیر پہنچے گا، جو سرچشمہ اور سورس بنے گی خیر کا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوثر کے جو مختلف مصادیق ہیں اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے اہم مصداق ہیں اس کوثر کا۔ یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ
ہمیں بھی اس کوثر کے ساتھ، اس سرچشمے کے ساتھ جو کہ تمام نیکیوں کا، خوبیوں کا، اچھائیوں کا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، متصل فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ان سے فیضیاب ہوتے رہیں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔